بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مدر ملک بینک کا مسئلہ جو ہے وہ عوام میں اور دینی حلقوں میں زیر بحث ہے۔ ہوا یہ کہ یونیسیف کے تعاون سے سندھ حکومت نے چلڈرن ہاسپٹل میں ایک مدر ملک بینک قائم کیا، جس کا افتتاح پچھلے دنوں سندھ حکومت کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا نے کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مدر ملک بینک کی ضرورت کیا تھی؟ کیا جنہوں نے قائم کیا ہے ان کو مسلم معاشرے کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے رسوم و رواج کیا ہیں، اور پاکستان جیسی اسلامی مملکت میں اس کو عوام کیسے قبول کریں گے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم ہر معاملے میں مغرب کی پیروی کریں، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کام اچھا ہے یا برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب آنے پر مسلمانوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسیں گے تو یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مغرب کی اس تقلید اعمیٰ کی اور اندھی پیروی کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ مغرب میں اگر اس طرح کا بینک قائم کیے ہوئے تو یہاں بھی اسی طریقے کا بینک قائم کریں؟ اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کو غیر اسلامی علماء کرام اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت میں صریح احکام موجود ہیں کہ رضاعت سے رشتے وجود میں آتے ہیں، حلال اور حرام کے اور محرم اور غیر محرم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس سب کے دیکھتے ہوئے یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی مسلمان عورتیں جو ہیں وہ اپنا دودھ ڈونیٹ کریں، یا پھر اس میں چونکہ ڈونیشن کا ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے تو پھر لوگ خریدنا شروع کر دیں گے، پھر بیچنے والے ہوں گے، پھر خریدنے والے ہوں گے۔ تو گویا کہ آپ نے ایک باعزت مسلمان خاتون کو، لیڈی کو بکری کی سطح پر گرا دیا۔ بھائی مغرب میں تو تقریم انسانیت کا اور شرف انسانیت کا کوئی تصور باقی نہیں رہا، وہ تو حیوان اور انسان برابر ہو گئے ہیں۔ تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ویسے ہی حیوان بن جائیں اور قرآن اور سنت کے احکام اس کی اہمیت اور اس کا خیال کرنا بالکل چھوڑ دیں؟ اس لیے میں درخواست کروں گا حکومت سندھ سے کہ وہ اس بینک کا منصوبہ ختم کر دیں۔ ملک کے جید علماء نے، جن میں مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور لاہور میں ملی مجلس شرعی کے سارے مکاتب فکر کے علماء کرام نے اس کی مذمت کی ہے، اس لیے حکومت سندھ کو اس منصوبے کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔